خاموشی سے بیٹھے وہ آئرہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت ہلکی پیلی پڑ رہی تھی، خون کافی بہہ جانے کے باعث۔ اسے دیکھتے ذہن کافی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی، صرف اس کی اولاد کو اس دنیا میں لانے کی خاطر۔ کیا کیا نہیں برداشت کیا ہوگا اس لڑکی نے۔ وہ چاہ کر بھی اس زندگی میں اس کا احسان نہیں اتار سکتا۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا۔ تنہا اس نے اتنا مشکل عرصہ کیسے کاٹا ہوگا، کہاں رہی ہوگی، کیسے تکلیفیں کاٹی ہوں گی، کس قسم کی ذہنی اذیت برداشت کی ہوگی۔ سب سوچتے اس کا دل و دماغ سب ایک بوجھ تلے دب رہا تھا۔ صرف اس کی ایک ضد اور غلطی اس کی بیوی کو کن کن حالات سے گزرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کاش وہ اس لڑکی کو پہلے سمجھ سکتا، اس پر بھروسہ کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اسے۔ اب بھی وہ ہوش میں آنے کے بعد اسے معاف کرے گی یا نہیں، وہ جانتا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کمزور ہے، بغیر کسی سہارے کے وہ زبردستی کر سکتا ہے اس کے ساتھ، چاہے وہ معاف کرے نہ کرے، وہ زبردستی اسے اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس بار زبردستی اپنی منوانے پر دل آمادہ نہ تھا۔ وہ جھکتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا، انگلیوں سے اس کے بال سنوارے تھے۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہ ننھا پھول سا چہرہ آیا تھا جسے ایکیوپیٹر میں چھوڑ کر آیا تھا۔ ایک تکلیف بھری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر خود بخود آئی تھی۔ ایک اس کی اولاد کی زندگی ختم کرنے کے لیے اس سے دور گئی تھی، اور ایک یہ تھی جو اس کی اولاد کو زندگی دینے، اسے بچانے کے لیے اس سے دور گئی تھی۔ خود ضلالت جھیل کر اس نے اس کی اولاد کو سانسیں زندگی دی تھی۔ دل اس ننھی سی جان کو دیکھنے کا ہوا تھا جو وہاں ڈاکٹرز کے پاس موجود تھا۔ کسی اپنے کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ خاندان سے تو قطع تعلق تھا، اور اس وقت یہاں تو کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے پی اے کو کال کرتے ہسپتال آنے کا کہا تھا، جو اس کے ایونٹ کے غائب ہونے کے بعد پہلے کال کو غنیمت سمجھ کر فوری حاضر ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اسے ایکیوپیٹر والے روم میں لے کر آیا تھا۔ اس کا پی اے اس بچے کو دیکھ کر حیران تھا۔ تم یہاں رکو گے اور ایک پل کے لیے بھی کہیں نہیں جاؤ گے؟ میرے بچے کی نگرانی تمہاری ذمہ ہے۔ کوئی مسئلہ ہو مجھے کال کر لینا۔ وہ واپس جانے لگا تھا۔ آئرہ کو کسی بھی وقت ہوش آ سکتا تھا، اور وہ ان دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ 1 منٹ سر، آپ کا بچہ؟ وہ اب بھی حیران پریشان سا تھا۔ ایک رات میں سر کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ میرا بیٹا ہے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میرا بیٹا کہتے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خوشی جھلکی تھی۔ میرا بیٹا، اس نے زیر لب دوبارہ دہرایا تھا۔ نہیں سر، وہ اچانک، آپ نے بتایا نہیں۔ وہ فوری سنبھلا تھا۔ اور میں تمہیں کیوں بتانے لگا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ اوکے سر، میں خیال رکھوں گا۔ آیا رحمان کے کمرے کی طرف وہ مڑ گیا تھا، اور وہ اس بچے کے پاس جا بیٹھا تھا جو سو رہا تھا۔ دلچسپ نظروں سے وہ اس بچے کو دیکھنے لگا تھا، تھوڑا کمزور لیکن بہت پیارا تھا۔ ہائے بڑی، وہ شیشے کے پار بچے کو دیکھ کر بولا تھا۔ تم تو شکل سے ہی باپ جیسے لگتے ہو، لیکن تم فیوچر میں سر جیسے نکل کر ہمارے دماغ کا ستیہ ناش نہ کرنا، مہربانی کرنا۔ وہ اپنے باس سے اکتایا ہوا لگتا تھا۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا، اذان ملنا شروع ہوئی تھی۔ وہ اب بھی ہوش میں نہ تھی۔ آپریٹ ہوئے 10 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی تھی، جبکہ اسے 8 گھنٹے بعد ہی ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ اب پریشان ہونے لگا تھا اس کے لیے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ روم کے واش روم میں ہی اس نے وضو کرتے اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر آئرہ کی چادر، جو یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے وجود پر اوڑھ رکھی تھی، وہی بچھاتے نماز ادا کرنے لگا تھا۔ یہاں اسے جائے نماز ملنا تو مشکل تھا۔ سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ آج دعا میں اس کی بیوی کے ساتھ اس کی اولاد بھی شامل ہوئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ خود بخود نیچے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سجدے میں گرا تھا۔ یہ شکرانے کا سجدہ تھا۔ جنہیں کھویا تھا وہ واپس پانے کی امید بھی چھوڑ چکا تھا، اور انہیں واپس پا لینے کا شکر تھا یہ۔ آئرہ کو ہوش آنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں کھلنے لگی تھیں۔ سامنے ایک دھندلی سی تصویر تھی۔
کسی مرد کے سجدے میں ہونے کی۔ دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جسم میں تکلیف انتہا کی محسوس ہو رہی تھی، جیسے جسم چیر کر رکھ دیا گیا ہو۔ ہلنے کی کوشش پر وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس کی کرانے کی آواز پر وہ سجدے سے اٹھا تھا، اس کی طرف دیکھا تھا جو آنکھیں شدت سے میچے تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذرا سا ہلنے پر جسم میں اٹھتی تکلیف پر وہ شدت سے کرا کر رہ جاتی۔ وہ فوری اٹھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہلنے کی کوشش نہیں کرو، درد ہوگا، آرام سے پڑی رہو۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اسے روکنے کے لیے، اور یہ آواز عائرہ کے کانوں میں پڑتے کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے رحمان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جو نرم لیکن فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اپنے آپ اسے دیکھتے خوف اترا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا تھا، وہ خالی تھا، اور پیٹ میں اٹھتی یہ تکلیف کیوں تھی؟ اس کی ادویات کا نشہ چند لمحوں میں اترا تھا۔ آنکھوں میں اسے کھونے کے خوف سے ہی نمی اتری تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے رحمان کی طرف دیکھا تھا۔ میرا بچہ، اس کے ہونٹوں سے صرف یہ ادا ہوا تھا، اور اس قدر تکلیف میں بھی اسے اپنے بچے کی فکر کرتا دیکھ وہ حیران تھا۔ پہلی بار اس کا کسی ایسی ماں سے سامنا ہوا تھا جسے صرف اپنی اولاد کی فکر تھی۔ بہت سی پرانی یادیں تھیں جو اس کے حلق میں کسی کانٹوں سے بنے پھندے کی طرح تھیں۔ ٹھیک ہے وہ بمشکل بولا تھا۔ جس طرح وہ بولا تھا، عائرہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ اس نے زبردستی اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ واپس بستر پر گر گئی تھی۔ تکلیف کی انتہا پر وہ چیخ اٹھی تھی، اور وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیٹی رہو، وہ فکر سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ رحمان، میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ مجھے میرا بچہ چاہیے، کہاں ہے وہ تکلیف میں روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے؟ رحمان، میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ وہ ضبط پر چیخ اٹھی تھی، اپنی تکلیف کو بھولتے۔ اسے صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کا خوف مزید بڑھا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آخر تکلیف کی شدت میں بھی اٹھ بیٹھی تھی، جس میں رحمان نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے رحمان کے دونوں بازوؤں کو تھامتے اسے دیکھا تھا۔ رحمان، میرا بچہ مجھے چاہیے۔ آپ نے مار ڈالا نا میرے بچے کو؟ سچ بتائیں، آپ نے چھین لیا نا میرے بچے کو؟ میں مار ڈالوں گی آپ کو بھی، خود کو بھی، اگر آپ نے میرے بچے کو کچھ کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ گہری سانسیں لیتے کسی نیم پاگل شخص کی طرح بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے عائرہ؟ وہ میری بھی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون مارتا؟ وہ خاموش ہو گیا تھا، آگے وہ بول نہیں سکا تھا۔ نہیں، آپ نہیں چاہتے تھے اسے، مجھے پتہ ہے آپ نے چھین لیا مجھے اس سے۔ مجھے جانا ہے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اس کی بگڑتی حالت دیکھ وہ پریشان سا ہوا تھا۔ اسے کندھوں سے تھامے اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اسے اس وقت سنبھالنا ضروری تھا۔ عائرہ، ہوش کرو، ابھی آپریٹ ہوا ہے، اسٹیچز کھل جائیں گے، کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ رحمان، میرا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے اسے کچھ نہیں کیا نا؟ بولیں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر بولی تھی اس کو ہاتھ تھامے۔ میں کیوں نقصان پہنچاؤں گا اپنی اولاد کو؟ پاگل ہوں کیا میں؟ برا ہوں، لیکن اتنا ظالم درندہ نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ وہ میری بھی اولاد ہے۔ تمہاری طبیعت خرابی کے باعث آپریٹ کرنا پڑا۔ وقت سے قبل پیدائش کی وجہ سے وہ انکیوبیٹر میں ہے۔ ٹھیک ہے ہماری اولاد، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ہی بے حد نرمی اور اپنائیت سے بولا تھا، اور اپنی اولاد کی خیریت کو سنتے کئی آنسو اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا اب تک۔ اس کی حالت دیکھتے اس کی آنکھیں خود بخود نم ہوئی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے ہمارا بیٹا، وہ جس یقین سے بولا تھا، عائرہ کی تمام تر ہمت ختم ہوئی تھی۔ وہ نڈھال کمزور پڑ گئی تھی، کندھے بازو ڈھلک گئے تھے۔ اس کا سر ڈھلکتے رحمان کے پیٹ پر جا لگا تھا۔ وہ رو دی تھی بری طرح، ایک ہاتھ اس کے سر کے گرد لپیٹتے اور دوسرے سے وہ اس کی کمر سہلانے لگا تھا، اسے تسلی دینے کی خاطر۔ اس نے کیا کچھ نہیں جھیلا تھا، صرف اپنی اولاد کو صحیح سلامت اس دنیا میں لانے کی خاطر۔ آج اتنے عرصے کی فکر، ذہنی جسمانی اذیت، تنہائی، مشقت، سب تمام ہوا تھا۔ وہ ماں بن چکی تھی، یقین کر پانا مشکل تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی، سسک رہی تھی اس کے بازوؤں میں، اور وہ اسے گلے سے لگائے لب پھینچے ہوئے تھا۔ بس کر دو، لیٹ جاؤ، اتنی دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں تو ہلنا بھی نہیں تھا ابھی۔
اسے خود سے دور کرتے اس نے اس کے آنسوں سے تر چہرے کو صاف کیا تھا۔ وہ بھی لب پھینچے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نظریں اٹھا کر نرم سرخ آنکھوں سے اس نے رحمان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اپنا بیٹا دیکھنا ہے، وہاں جانا ہے، وہ ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ ابھی وہ یہاں نہیں آ سکتا اور تم وہاں نہیں جا سکتی، تھوڑی دیر میں لے جاؤں گا۔ اسے کاندھوں سے تھامے بے حد آہستگی سے اس نے اسے واپس لٹایا تھا۔ وہ بہادر بن رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کی شدت وہ دیکھ سکتا تھا۔ لیکن مجھے ابھی دیکھنا ہے میرا بیٹا، وہ بے تاب تھی، اور ماں کی بے چینی وہ دیکھ سکتا تھا، یا پھر وہ اب بھی اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ رکو، تمہیں تصویر میں دکھا دیتا ہوں۔ اس نے فون نکالتے اپنے پی اے کو اپنے بیٹے کی تصاویر بھیجنے کو کہا تھا۔ کون ہے اس کے پاس؟ گھر سے کوئی آیا ہے کیا؟ اپنی فیملی کے متعلق سوچتے اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، آواز میں خوشی آئی تھی۔ عرصہ ہوا تھا ان سب سے ملے، خیال تھا کہ شاید اسے دیکھنے آئے ہوں گے، اس کی فکر ہوئی ہوگی۔ رحمان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں موجود خوشی دیکھتے یہ کہہ پانا مشکل تھا کہ انہوں نے تو آج تک اس کا پوچھا بھی نہیں، ان کی بیٹی کہاں ہے، کیسی ہے، کس حال میں ہے۔ وہ لوگ اپنی جائیداد اور رشتوں میں خوش تھے، اسے اپنے اور اس کے غم تقریباً ایک جیسے ہی لگے تھے۔ نہیں، میرا پی اے ہے وہاں۔ اس نے واضح اس کے چہرے پر اداسی آتی دیکھی تھی۔ وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ ڈرپ لگا ہاتھ پیٹ پر گیا تھا جہاں شدت سے تکلیف اٹھ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے اسے نرمی سے پوچھا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ 3 دن تک تمہیں ہلنا بھی نہیں تھا، اور تم ہو کہ… وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شرٹ اس کے پیٹ سے ذرا سی اوپر کی تھی، جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، خون تو نہیں نکل رہا جو اتنا درد ہو رہا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ شرٹ ذرا سی ہٹاتے اس نے اس کے پیٹ پر ایک چوڑی سفید پٹی دیکھی تھی، جو کمر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پورے پیٹ پر تھی۔ بے اختیار ہی اس معصوم سی لڑکی پر پیار آیا تھا، جس لڑکی کو اتنی بری طرح سے ٹریٹ کرتا رہا تھا۔ وہ اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کی خاطر کن کن تکالیف سے گزری تھی۔ واقعی وہ اس عورت کے احسان کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ پٹی خون سے صاف تھی، مطلب وہ ٹھیک تھی، بس ہلنے کی وجہ سے درد زیادہ تھا۔ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ پین کلر لگا دیں گے، آرام آ جائے گا۔ وہ جانے لگا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ میرا بیٹا، اس کی آواز میں اب تک خوف تھا اور بے یقینی بھی، وہ بے چین بھی تھی۔ اسے سمجھتے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، موبائل نکالتے دیکھنے لگا تھا۔ نیٹ ورک ویک تھا یہاں، شاید تبھی تصاویر آنے میں اتنا وقت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تصاویر آ جائیں گی، نیٹ ورک ویک ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کیا تھا اس کی بات پر، ورنہ جس طرح کا وہ تھا، اور بچوں کے معاملے میں اسے اب تک یقین نہ آ سکا تھا اس پر۔ آپ نے بابا کو بتایا تھا میرے متعلق؟ انہوں نے پوچھا تو ہوگا۔ مما، آپی، بھائی، کسی نے تو پوچھا ہوگا۔ میرے جانے پر وہ غصہ تو ہوئے ہوں گے۔ اسے ایک بار پھر وہ سب یاد آئے تھے جو ہمیشہ آتے تھے، جن سے میرا تعلق ہی نہیں، میں تمہیں ان سے ڈسکس کیوں کرتا، تمہارے متعلق کیوں بتاتا۔ ان کی کوئی کال نہیں آئی تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے بھی؟ اس نے صاف کوئی سے کام لیا تھا، کوئی جھوٹی تسلی دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ باقی تمہارے اس طرح گھر چھوڑ جانے کا الگ قصہ ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عائرہ۔ وہ واقعی اس کی اس حرکت سے نراش تھا، لیکن اس کے ارادے کے باعث وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا اس پر۔ اس کی اٹینشن صحیح تھیں، اور کچھ وجہ تو اس نے بھی دی تھی اسے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا آپ نے۔ رحمان نے سر جھٹکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ان 8 ماہ میں کتنا ذلیل و خوار ہوا ہوں تمہارے لیے؟ پوری راتیں تمہیں ڈھونڈنے میں لگ گئیں، ایک پل سکون کا میسر نہیں ہوا کہ پتہ نہیں اس حالت میں تم کہاں گئی ہوگی، کیسی ہوگی، کہیں غلط ہاتھوں میں نہ آ گئی ہو، طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ کم از کم ایک مرتبہ بات تو کرتی مجھ سے، بتاتی تو صحیح۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن اسے ذرا شرمندگی نہیں تھی۔ کیا بتاتی؟ نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ ایک صلح نامے میں آئی لڑکی سے بڑھ کر میں کچھ نہیں، صرف آپ کی ضرورت اور فائدے کی چیز، جسے نہ آپ بیوی مانتے ہیں اور نہ اپنی فیملی بنانے کے لائق سمجھتے ہیں۔ آپ کو اولاد نہیں چاہیے تھی، آپ نے کہا تھا آپ کے ساتھ فیملی کا خواب بھی دیکھنا میرے لیے بدتر ہوگا۔ میں گڑیا ہوں، کٹ پتلی، جس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، صرف اپنے اشاروں پر چلا سکتے ہیں۔ مجھے انسان تک نہیں سمجھا آپ نے۔ محنت کی تھی میں نے آپ کی، میرے ساتھ جو مرضی کر لیں، لیکن مجھے فیملی حاصل کرنے کا حق دے دیں۔ آپ نے کتنی بے دردی سے ٹھکرایا تھا مجھے، اس کے بعد کیا بات کرتی؟ آپ آج کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ مجھ سے یہ اولاد بھی چھین لیتے۔ کیا میں نہیں جانتی آپ کو؟
آپ کے ساتھ میرا وقت کس قدر ذہنی اذیت میں گزرا ہے اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ مجھے موت آسان لگنے لگی تھی آپ کے ساتھ رہنے سے بہتر۔ مجھے ذہنی اذیت میں ڈال کر بھی آپ کو کبھی پرواہ نہیں ہوئی میرے دو لفظ سننے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس۔ آپ بس اپنی ضرورت پوری کرتے مجھ سے اور رخ پھیر کر مجھے اجنبی کر دیتے۔ کیا کہتی میں آپ سے؟ کمزور سی نم آواز میں اپنی اہمیت اس شخص کی نظروں میں بیان کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ رخ پھیر گئی تھی جبکہ وہ شرمندہ سا تھا۔ کہیں کا غصہ کہیں کا بدلہ اس نے کسی معصوم پر اتارا تھا۔ وہ واقعی کچھ کہنے لائق نہیں بچا تھا۔ فون پر نوٹیفیکیشن بیل بجی تھی۔ اس نے تصاویر کھولی تھی۔ ہمارا بیٹا۔ اس نے فون اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ سب بھولتے فوری فون پکڑتے ان تصاویر کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنے سارے غم تکلیف ختم ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ انگلیوں سے اس نے تصاویر کو چھوا تھا۔ اسے چھونے کی، گود میں لینے کی خواہش ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بھی وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ کتنا پیارا ہے نا ہمارا بیٹا۔ اس نے نظریں ہٹاتے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس نے تاکید میں سر ہلایا تھا۔ مجھے جانا ہے اس کے پاس۔ اس نے فون بند کرتے واپس دیا تھا۔ ابھی نہیں، حالت دیکھو، اٹھ بھی نہیں سکتی۔ بس چند دن اور رکھیں گے اسے، تھوڑا صبر رکھو۔ چند دن نہیں، میں چل سکتی ہوں، چل لوں گی، مجھے لے جائیں اس کے پاس۔ اس کے لہجے میں منت کھلی تھی۔ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا چلنے کی۔ کچھ ہو جائے گا تمہیں۔ اتنی تکلیف پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہی ہے اور اوپر سے تمہیں مزید حاصل کرنی ہے ابھی۔ وہ حیران اور اس کے لیے پریشان دونوں ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے بہت انتظار کیا ہے، بہت صبر کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر کر اسے اس دنیا میں لائی ہوں۔ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ آپ بس تھوڑا سا سہارا دے دینا، میں چل لوں گی۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ باپ ہو کر اسے بازوں میں لینے کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ تو پھر بھی ماں تھی۔ وہ اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ فرش پر پڑی چادر اٹھا کر جھاڑتے اس نے جھاڑی تھی۔ اس کے اوپر دیے کمبل کو ہٹا کر اس نے اس کے وجود پر چادر ڈالی تھی اور آہستہ سے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے اسے ایسے ہی اپنے بازوں میں اٹھایا تھا کہیں غلطی سے بھی وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں چل لوں گی۔ اس کی اس حرکت پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ میرے ہوتے ضرورت نہیں تمہیں چلنے کی۔ ویسے بھی جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں مجھے ایسے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اسے اٹھائے بیبی کے روم میں لایا تھا۔ اسے دیکھتے اس کا پی اے ایک طرف ہوتے رخ پھیر گیا تھا۔ ایکیوپیٹر کے پاس رکھے بینچ پر اس نے اسے بہت احتیاط سے بٹھایا تھا۔ اس شیشے کے باکس کو کھولتے اس نے بچے کو آئرہ کے بازوں میں دیا تھا لیکن چھوڑا نہیں تھا۔ وہ بے حد ویک تھی تو وہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اسے بازوں میں لیتے وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اس کے ناک، گال، ماتھے کو اس نے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ اس نفیس سے رمز سے آشنا ہوتے وہ سب بھول گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ وہ بھی ماں کے بازوں میں انگڑائیاں بھرنے لگا تھا۔ ہونٹ کھلنے لگے تھے، آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھیں۔ اب وہ پوری آنکھیں کھولے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اپنے باپ پر گئی تھیں، گہری سیاہ آنکھیں۔ ان دونوں کو دیکھتے رحمان کو اس سے زیادہ مکمل منظر اور کوئی نہیں لگا تھا، لیکن اسے واپس رکھنا تھا۔ ڈاکٹر سے اتنی دیر کی ہی اجازت ملی تھی۔ بس آئرہ، زیادہ دیر باکس سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ اس نے آئرہ کے بازوں سے لے لیا تھا اور اسے دنیا چھینتے ہوئے محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کی صحت کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ چلیں اب، اس نے ایک نگاہ بچے پر ڈالی تھی اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے ویسے ہی بازوں میں اٹھائے کمرے میں لایا تھا اور اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ صبح کی کرنیں نکلنے لگی تھیں جو ان دونوں کی زندگی میں ایک سیاہ وقت کے بعد روشنی لائی تھیں۔ وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اسے خوشگوار موڈ میں دیکھتے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ہم اپنے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ تم نے کوئی نام سوچا ہے؟ وہ سوچ میں پڑی تھی۔ نہیں، میں نے تو کوئی نام ہی نہیں سوچا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ اس کے پوچھنے پر ماضی کے کچھ لمحے رحمان کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام حریر احمد اور بیٹی ہوئی تو حریرہ حیات رکھیں گے۔ حریر احمد اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ادا ہوا تھا۔
پیارا نام ہے، وہ خوشی سے بولی تھی اور ماضی کے لمحوں سے نکلتے اس نے آئرہ کو دیکھا تھا۔ نہیں، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، تم اپنی پسند سے جو نام رکھو، تمہارا حق زیادہ ہے۔ نہیں، پیارا نام ہے، یہی رکھیں گے۔ آپ نے پہلے سے اتنا پیارا نام سوچ رکھا تھا، آپ کو تو بچے پسند ہی نہیں تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، کیا وہ اسے اپنا ماضی بتا دے؟ حق رکھتی تھی وہ سب جاننے کا۔ اس نے خود ہی خیال جھٹکا تھا، خوشی کے موقع پر وہ ماضی یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ اپنے خون سے ہر کوئی نفرت نہیں کر سکتا، کچھ کو محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ جھکتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا اور وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ پہلا اس کا عقیدت محبت بھرا لمس تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولا تھا، اتنا کہ وہ آواز نہیں سن سکی تھی، بس اپنے ماتھے پر اس کے ہونٹوں کی حرکت کو محسوس کیا تھا۔ 15 دن ان کے ہسپتال میں کٹ گئے تھے، آج ان کا آخری دن تھا، انہیں ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے ادویات اور کچھ ضروری ہدایات پوچھ رہا تھا جبکہ وہ بے چین اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ وہ انہیں واپس گھر لے جائے گا، جہاں جانے میں وہ ذرا سی بھی آرامدہ نہیں تھی۔ نہ یقین تھا اب تک اس شخص پر جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا رویہ یہاں جتنا بھی محبت بھرا تھا لیکن دل میں خوف اب بھی تھا۔ وہ وہاں جا کر بدل گیا، پہلے جیسا ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی باپ سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کی شفقت، محبت، نرمی میں پلے بڑھے، لیکن اگر اس نے اسے محبت نہ دی، وہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی سنگ دل بے حس شخص نکلا تو۔ وہ اپنے ساتھ نرم کمبل میں لپٹے اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی، اپنی نہ اب اس کی تو فکر تھی۔ بل کلیئر کرتے، ادویات اور ضروری اشیاء خرید کر گاڑی میں رکھواتے وہ ان کے پاس آیا تھا۔ دل میں ایک الگ ہی خوشی تھی اپنی بیوی بچے کو آج گھر لے جانے کی۔ چلیں، اس نے جھک کر حریر احمد کو گود میں اٹھایا تھا۔ میں ہاسٹل جاؤں گی اپنے، وہ ہمت کرتے بولی تھی اور رحمان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ جہاں میں رہتی تھی ہاسٹل میں، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے میرا، مجھے وہیں رہنا ہے۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تھی۔ تم گھر نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جانا، وہاں عجیب سا ہے سب، یہاں اچھا لگتا ہے۔ وہ اصل وجہ نہیں بیان کر سکی تھی جبکہ وہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ سکتا تھا۔ حریر کو بیبی کاٹ میں ڈالتے وہ اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ؟ میرے ساتھ نہیں رہنا یا بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ دونوں، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ آپ اچانک سے اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، بیوی بچوں کا خیال، محبت، فکر کرنے والے۔ مجھے پتہ ہے، جسے میرے مرنے جینے سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی اور وہ ایک گہرا سانس بھر گیا تھا۔ اتنا برا نہیں ہوں جتنا سمجھ لیا ہے تم نے۔ ہاں، میں برا تھا تمہارے ساتھ، لیکن کچھ وجوہات تھی۔ میں شرمندہ ہوں اس پر، میں نے غلط جگہ، غلط انسان پر اپنا غصہ نکالا۔ میں نے تمہیں بھی ویسے ٹریٹ کیا جیسے میں ہوتا رہا آج تک۔ غلطی کا احساس ہے مجھے، اب یوں تو نہ چھوڑو تم مجھے۔ ویسے بھی اب میں زبردستی کرنے کے لائق نہیں رہا تمہارے ساتھ، نہ کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا نرم تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے ساتھ جاتے جہاں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ میں ہوں نا تمہارا، اور وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ رہوں گا تمہارا۔ تمہیں نہیں ہے ضرورت میرے علاوہ کسی کی بھی، اور اب تو ہمارا بیٹا بھی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی جبکہ وہ صرف نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ڈر رہی ہو، جو شخص بچے نہیں چاہتا تھا آج وہ اتنی آسانی اور خوشی سے کیوں قبول کر رہا ہے؟ وہ جو تم سے نفرت کرتا تھا وہ تم پر اتنی محبت کیوں نچھاور کر رہا ہے؟ تمہیں انہی سوالوں کے جواب جاننے ہیں نا؟ آئرہ نے اس کی طرف نظریں اٹھاتے دیکھا تھا، سر اس بات میں ہلا تھا۔ کیا تم جانتی ہو، تمہاری مجھ سے شادی کے پچھلے
صلح نامے کے علاوہ بھی ایک ڈیل تھی۔ نہیں، وہ حیران ہوئی تھی، بھلا اس کے گھر والے اپنی بیٹی کو لے کر کیوں ڈیل کریں گے؟ وہی ڈیل ہی تو ہے وجہ جو تم سے رابطہ تک نہیں رکھنا چاہتے۔ تمہاری شادی مجھ سے صرف اس لیے کروائی گئی کیونکہ میں تمہارے تایا کی حقیقی اولاد نہیں ہوں۔ انہیں شادی کے 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے گود لیا، کیونکہ میری ماں مجھے پیدا کر کے پھینک گئی تھی۔ اس کے بعد جب انہیں اولاد ہو گئی تو میں ان کے لیے ایک بوجھ اور بے معنی چیز بن گیا۔ بابا کے پاس تمہارے بابا کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ تھا جو انہوں نے واپس کرنا تھا، لیکن تمہارے حصے کی جائیداد انہوں نے آدھی رکھ لی، کیونکہ قانونی اور شرعی طور پر اس کی جائیداد کے کسی بھی حصے کا وارث میں نہیں بنتا۔ اس لیے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی گئی اور تمہیں بھی انہوں نے اپنی اولاد میں سے ختم کر دیا۔ تمہارا حصہ آپس میں بانٹ کر تم کاغذات میں مر چکی ہو ان کے لیے۔ تم سے رابطہ اس لیے نہیں رکھتے کہیں غلطی سے بھی وراثت ہوتے وقت تمہارا راز قانونی فائلوں میں اجاگر نہ ہو۔ جب انہوں نے تم پر بیٹھ کر ڈیل کی، اس وقت تم مجھ جیسی لگی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا حقیقت جان کر تمہیں میری طرح تکلیف ہو اور ایسے لوگوں سے تم رابطہ رکھو، اس لیے اپنے ساتھ تمہیں بھی پورے خاندان سے قطع تعلق کروا لیا۔ وہ خاموش ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے دیکھ کر چہرے پر تکلیف کے ساتھ بے یقینی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا، صرف جائیداد کے لیے انہوں نے بیٹی چھوڑ دی۔ مجھے ایک بار کہتے میں سب کچھ خود چھوڑ دیتی، لیکن اس طرح لاوارث تو نہیں کرتے۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ باقی میں چاہتا ہوں تم میرے بارے میں بھی جان لو، شاید تمہیں تکلیف ہو جان کر، لیکن تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو، نہ تم میری پہلی بیوی ہو۔ وہ خاموش ہوا تھا اور وہ پہلا غم چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی ہے۔ اسے یہ دھوکہ سب سے بڑھ کر لگا تھا، اپنے گھر والوں اور اس شخص کی طرف سے۔ شاید تبھی وہ اس سے بچے نہیں چاہتا تھا اور اس سے محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ بیوی تھی، ہے نہیں۔ آج سے 6 سال پہلے میں نے شادی کی تھی، جو محبت کی تھی، میری پسند کی اور نارمل عام شادی۔ وہ بامشکل بول رہا تھا، ماضی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو کہاں ہے وہ؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اس شخص کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو پہلے کسی اور کی محبت میں مبتلا تھا۔ چھوڑ دی میں نے۔ محبت جب گلے کا پھندا اور روح کی تکلیف بننے لگ جائے تو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ جاتے ہوئے میری زندگی پر ایسا اثر چھوڑ کر گئی تھی جس سے میں کبھی نکل نہیں سکا۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ اس محبت سے بے شک آج نفرت تھی، لیکن زخم آج بھی تازہ تھے۔ ماضی عالیشان فلیٹ کے کمرے میں اس وقت شور برپا تھا، لڑنے، اونچا بولنے کا۔ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی، میرا جسم ہے، میں جو چاہوں کروں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ ہلکے ہلکے گھنگھرالے بالوں والی ماڈرن ٹائپ جینس اور ہاف ٹی شرٹ والی لڑکی بلند آواز میں پوری طاقت لگاتے چیخی تھی، میرا دماغ خراب نہیں کرو، بیوی ہو تم میری، نکاح میں ہو تم سے سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے، اب بھی تمہیں مسائل ہیں بچہ پیدا کرنے میں۔ اگر یہ سرے سے ہوتا ہی نہ تب تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم میرے بچے، میری اولاد کو مارنے، ضائع کرنے کی بات کر رہی ہو۔ دماغ خراب ہے؟ وہ بھی پوری قوت سے چیخا تھا، دماغ کی رگیں پھٹنے پر آئی تھیں۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میں نے تمہیں کہا تھا، میری پوری زندگی پڑی ہے، میں ماڈل ہوں، میرا کریئر ہے، بچہ پیدا کر کے اپنی زندگی، کریئر، باڈی سب خراب نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر چیخی تھی اور رحمان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں اتنا کماتا ہوں زرینہ کہ تم زندگی بھر اڑاؤ بیٹھ کر بھی تو بھی ختم نہ ہو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میری ہر چیز تمہاری ہے، چھوڑ دو یہ سب کچھ اور کر لو۔ اس نے جیسے منت کی تھی۔ نہیں، ماڈلنگ میرا کریئر، میرا خواب ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ضدی تھی انتہا کی اور خود غرض بھی۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور اس کے سامنے بیٹھا تھا، دماغ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تمہیں یہ سب مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تم بیوی ہو میری
اور مجھے اولاد چاہیے، میں اپنی اولاد ختم نہیں کر سکتا تمہارے کریئر کے لیے، سمجھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم ماں ہو کر کیسے ایک بچے کو ختم کرنے کا سوچ سکتی ہو۔ وہ نم لہجے میں افسوس سے بولا تھا۔ تم مطلبی اور خود غرض بن رہے ہو رحمان، صرف اپنا اور اپنے خون کا سوچ رہے ہو۔ اسے کندھوں سے دھکا دیتے وہ چیخی تھی، جبکہ وہ اس کی اس بدتمیزی پر ایک گہرا سانس بھر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بس میری یہ ایک اولاد پیدا کر دو، مجھے تم سے دوبارہ کبھی کچھ نہیں چاہیے، اور میں تمہیں اسے ختم کرنے نہیں دوں گا، وہ بھی اٹل لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے بچہ پیدا کروا کر کیا کروا لو گے تم؟ میں بھی اسے پیدا کر کے پھینک جاؤں گی، جیسے تمہاری ماں تمہیں پیدا کر کے پھینک گئی تھی پیسے کے لیے۔ جیسے تم ٹھوکروں پر پلے ہو، یہ بھی ویسے پلے گا۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے چیخی تھی اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ اس کی روح پر کاری وار تھا۔ بغیر ماں کے ٹھوکریں کھا کر وہ بڑا ہوا تھا۔ کتنا سہا تھا اس نے، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ضبط سے اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں، آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ واقعی محبت میں راز نہیں بتانے چاہیے، ورنہ بندہ محبت کے ہاتھوں ہی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرا باپ نہیں تھا، لیکن اس کا باپ ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آج کے بعد تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے مارتی ہو میرے بچے کو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، لہجے میں طیش جھلکتا تھا۔ زرینہ کو خوف محسوس ہوا تھا۔ نہیں، تم مجھے گھر میں قید نہیں کر سکتے، میرے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ وہ چیختے چلاتے اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ گھر لاک کرتے باہر نکل گیا تھا۔ 3 ماہ تک رحمان نے اسے گھر میں قید رکھا تھا، لیکن باہر اسے اپنے ساتھ لے جاتا، ہر ہفتے ڈاکٹر پر بھی اسے ساتھ لے جاتا، باہر اسے اپنی نگرانی میں رکھتا، پھر بھی وہ رکھتا یا پھر گھر میں۔ وہ گھر میں باہر رابطے کا بھی ہر تعلق ختم کر چکا تھا۔ اس کی بدتمیزی، رونا، چیخنا، چلانا، وہ سب خاموشی سے برداشت کرتا۔ جتنی محبت دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل دکھتا تھا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ، لیکن اس نے مجبور کیا تھا۔ ہر بار وہ خیال کرتا، بس اب وہ اسے قید کرنا بند کر دے گا۔ ڈاکٹر پر جاتے، جب وہ اسکرین پر اپنا بچہ دیکھتا، اس کی دھڑکنیں سنتا، اسے دیکھنے کی اس دنیا میں خواہش اجاگر ہوتی، وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس نے فیوچر کی ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دے گا، انہیں محبت دے گا، انہیں ان تکلیفوں سے کبھی گزرنے نہیں دے گا جن سے وہ گزرا ہے۔ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اگلے ماہ زرینہ کے والد اس سے ملنے آئے تھے۔ اس نے اپنے بابا کے سامنے ضد شروع کی تھی، وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اور ان پر بھروسہ کر کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کے ساتھ بھیج چکا تھا، اس سے وعدہ لے کر کہ وہ بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ بھی اب اس بچے میں دلچسپی لینے لگی ہے، اور وہ بھی یقین کر گیا تھا۔ وہ 5 ماہ کی حاملہ ہونے والی تھی، اسے یقین آ بھی گیا تھا۔ اس وقت تو اس بچے کو ضائع کرتے اس کی بھی روح کانپ جائے گی، آخر ماں ہے وہ۔ لیکن کچھ لوگ اندھے اور اس قدر خود غرض ہوتے ہیں کہ وہ چاہے جتنا غلط کر لیں، ان کی روح نہیں کانپتی۔ وہاں سے جانے کے بعد اپنے والد کے ساتھ مل کر اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے کر غیر قانونی طریقے سے اس بچے سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ اس نے رحمان کے بچے کو مار ڈالا تھا۔ وہ خوش تھی، اسے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے پی اے نے اس سے آ کر خبر دی تھی کہ زرینہ میڈم نے کسی گائنیکالوجسٹ کی اپائنٹمنٹ لی ہے۔ وہ نظر رکھنے کا کہہ چکا تھا اسے۔ یہ خبر اس کا دل ہلا گئی تھی۔ وہ فوری سب چھوڑتے ہسپتال پہنچا تھا، لیکن وہ دیر کر چکا تھا۔
وہ اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی چھلکتی تھی جب وہ آزادی حاصل کر کے خوش تھی۔ اس نے مردہ قدموں کے ساتھ اس کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اسے دیکھتے وہ ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی لیکن نارمل ہوئی تھی۔ زرینہ، ہمارا بچہ۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی سوال تھا۔ شاید وہ کہہ دے جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اور وجہ تھی یہاں آنے کی۔ میں نے آزادی حاصل کر لی۔ میں نے کہا تھا تم مجھے نہیں روک سکتے، نہ میں اپنا کریئر برباد کر سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، جبکہ اپنی اولاد کی موت کا سنتے اس کی آنکھیں نم اور سرخ پڑی تھیں۔ اس نے آج اپنی محبت پر لعنت بھیجی تھی۔ ایک معصوم جان جو اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی ابھی، وہ تمہاری زندگی برباد کر رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سوال کیا تھا۔ جتنی مائیں اسے ملی تھیں وہ سب سنگ دل تھیں، انسان کہلانے کے لائق تک نہیں لگی تھی وہ اسے۔ ایک اس کی ماں، ایک سوتیلی ماں اور ایک اس کے بچے کی ماں۔ میری زندگی، میری مرضی۔ ہاں، اس دنیا میں آنے کے بعد وہ میری زندگی برباد ہی کر دی۔ میں نے پہلے ہی اسے جان چھڑوا لی۔ میں نے کہا تھا صرف پیدا کر دو، میں سنبھال لیتا، پال لیتا، تم جو چاہے کرتی۔ بس 4 ماہ کی تو بات تھی، تم اسی لیے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اتنا ٹوٹا تھا کہ بول نہیں پا رہا تھا، اور میں نے کہا تھا مجھے نہیں کرنا پیدا، جاؤ یہاں سے۔ وہ اونچی آواز سے بولی تھی اور اس کے دل میں اس عورت کے لیے انتہا کی نفرت پیدا ہوئی تھی، بلکہ ہر عورت کے لیے۔ نفرت ہے مجھے تم سے زرینہ، افسوس تم جیسی لڑکی کو میں نے زندگی میں شامل کیا، تم سے محبت کیسے کر لی میں نے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور میری محبت پر۔ میں رحمان درانی اپنے ہوش و حواس میں تمہیں زرینہ خالق کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 دفعہ یہی الفاظ دہراتے وہ جا چکا تھا۔ کوئی لمحہ نہیں تھا اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا جس لڑکی نے اس کی اولاد کا، اس کے ہر ایک خواب کا قتل کر ڈالا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بدل گیا تھا۔ وہ تکلیفوں سے لڑ کر بھی خوش رہنے والا رحمان اب سنگ دل اور بے حس بن گیا تھا۔ خوشی اس نے خود پر حرام کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کے باپ نے اسے دوبارہ بلایا تھا اس کا استعمال کرنے۔ وہ سوتیلی اولاد تھا، ان کے فائدے کے لیے ہی کام آیا کرتا تھا، اور وہ آئرہ سے نکاح تھا جو کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں حرام کر چکا تھا۔ وہ پھر اپنے باپ کے آگے گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ حال مختصر میں اسے بتاتے آج بھی اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، جبکہ وہ حیران پریشان سی اسے سن رہی تھی۔ کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ مجھے تم بھی وہی لگی۔ میں اپنی مزید اولاد کا قتل نہیں چاہتا تھا، نہ میں اپنے جیسا ایک اور اس دنیا میں لانا چاہتا تھا جس سے اس کی ماں نفرت کرتی ہے۔ تم مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی تھی، میری اولاد سے کیوں کرو گی؟ یہی سوچ مجھے روک گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں ٹیبلٹ کھانے کو کہا تھا تم نے خاموشی سکھائی تھی بغیر کچھ کہے۔ مجھے لگا تم بھی یہی چاہتی ہو۔ وہ خاموش تھا، کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کی بات مان کر صرف آپ کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اور ایسا کوئی ارادہ نہ تھا میرا۔ اس نے فوری صفائی پیش کی تھی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ شخص اتنا جھیل چکا تھا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نہ تو اپنی اولاد کو مارنا چاہتا تھا اور نہ ہی ایسا تھا کہ میں اپنی اولاد ہی نہیں چاہتا۔ بس میری زندگی میں آئی عورتوں نے مجھے ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا تھا، اور میں تمہیں بھی وہی سمجھتا رہا۔ تمہاری کوشش، محنتیں، معصومیت سب نظر آتی تھی، لیکن میں نظر انداز کرتا تھا، اور ایک بار پھر مجھے دل کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا تھا۔ لیکن میں تمہارا عادی ہو گیا تھا، اور اب صرف اولاد پیدا کرنے کی بات پر تم مجھے چھوڑ جاؤ، مجھے برداشت نہیں تھا۔ تمہاری اہمیت کا اندازہ تب ہوا جب تم چھوڑ گئیں، تب سمجھ میں آیا میں کتنا غلط تھا۔ ایک معصوم پر میں نے اپنا سارا غصہ نکال دیا، تمہیں غلط سمجھا۔ غلطی کا احساس ہوا تو تم دور جا چکی تھی۔ تم ملی تو پتہ چلا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ اب ملی ہو تو دور نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے محبت ہے تم سے، اپنی اولاد سے۔ میں نے کسی کی منت نہیں کی اسے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے، لیکن تمہاری کروں گا۔ منت کرتا ہوں، مجھے مت چھوڑو، میری اولاد کو مجھ سے دور نہیں کرو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے چہرے سے لگا گیا تھا۔ لیکن مجھے اب بھی ہاسٹل جانا ہے۔ ہاسٹل میں سب نے بیبی کے آنے کا انتظار کیا تھا، انہوں نے میرا خیال رکھا تھا۔ مجھے انہیں ملوانا ہے اپنی بیبی سے۔ وہاں میں نے حریر کے لیے اپنی تنخواہ سے بچا کر بہت ساری چیزیں خریدی ہیں اپنی پسند سے، مجھے وہ سب اٹھانی ہیں۔ آخری ماہ کا کرایہ بھی دینا ہے۔
اس نے मासूमियत से वो सारी चीज़ें गिनवाई थी जो उसे हॉस्टल जाकर करनी थी। उसके बाद तुम मेरे साथ घर चलोगी? उसने उम्मीद से पूछा था। और कहाँ जाऊँगी आपको छोड़कर? उसके धीमे लहजे में कहने पर उसने मुस्कुराते उसके हाथों को चूमा था और उसे गले से लगा गया था। 9 माह बाद वो बेड पर बैठे हुरैर को सामने लिटाए उससे खेल रही थी। वो भी अपनी आवाज़ में जवाब देते उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि रहमान पास बैठे अपना काम कर रहा था। उसकी आँखें, गाल, नाक सब आपके जैसा है। मैंने इसे 9 माह रखा है, मैंने पैदा किया है, ये ज़रा सा भी मुझ पर नहीं गया। उसे अपने बाप की कार्बन कॉपी देखकर उसके लहजे में उदासी थी। कम से कम मेरी आंखें ही ले लेता। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराया था। उनके साथ ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। मेरा बेटा है ना, मुझ पर ही जाएगा। वैसे भी ये बेटा है, मुझ पर जाकर प्यारा लग रहा है। जब हमारी बेटी होगी तो वो तुम पर जाएगी तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। वो काम में मसरूफ़ सा बोला था और आयरा ने भी रजामंदी जाहिर की थी। कब होगी मेरी जैसी बेटी? वो हरीर को देखते हुए बोली थी। अभी तो ऑपरेट हुआ है, 3 साल सब्र रखो। सेहत देखिए अपनी, जो तुम्हारी हालत होती है मेरी इस वाहिद पर बस है। उसने हल्की से सर पर चिपत रसीद करते उसे होश दिलाने की कोशिश की थी। बस एक बेटी मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे। काम को एक तरफ रखते वो उनके करीब हुआ था। वैसे भी जब ये पास होते काम में दिल नहीं लगता था। बेटी तो आप खुद ही पाल लेंगे ना, मुझे तो सिर्फ पैदा करनी है, तो फिर सेहत की फ़िक्र नहीं। उसने बाल एक तरफ किए थे। मैडम, इसे कौन पाल रहा है? उसने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मैं और कौन? वो साफ झूठ बोल गई थी। दिन में आया और रात में वो जागता था। उस पर बस वो नज़रों के सामने रखे उसे दूध पिलाने, कपड़े बदलने और खाना खिलाने तक काम करती थी, और उससे दिन भर खेलना। जब से पैदा हुआ है आप एक रात भी जागी हैं उस पर? वो जताने के लिहाज से नहीं, सिर्फ सेहत के लिहाज से उसे जता रहा था कि उसने उसे भी सिर्फ पैदा किया है। फिर भी क्या हालत है उसकी? मुझ में और आप में फ़र्क थोड़ी है। उसने कंधों से जैसे गर्द छाड़ी थी। ये बात भी सही है बेगम साहिबा। उसे एक हाथ से करीब करते वो अपने साथ लगाते रहमान को गोद में उठा गया था। वो भी बाप के बाजू में खिलखिलाने लगा था।